ہمارے اندر یقین یہی ہو کہ اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، ہاں اور یہی حقیقت بھی ہے اور یہی سچ بھی ہے۔ سچ ہے، صحیح ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی سچ ہے۔ صحیح ہے، جہاں سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے وہ خدا کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا ہم محتاج ہیں۔ ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ایسے وہ بھی نہیں کر سکتا ہے، ہاں وہ بنی ہوئی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ہمارے اور آپ کے امتحان کی جگہ ہے دنیا، صحیح بات، اور دنیا میں امتحان اسی چیز کا ہے کہ انسان رب کس کو تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ ربوبیت کا اقرار کر کے آئے ہو، جیسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور جیسے ہی منتقل ہو گئے عالم برزخ میں، سب سے پہلا سوال پھر ربوبیت کا کیا جائے گا۔ بے شک، تو انسان سے سوال اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس چیز کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسا کہیں کا نظام نہیں ہے کہ جس چیز کی تعلیم نہ دی جائے اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے۔ دنیا انسان کی ربوبیت کی امتحان کی جگہ ہے۔ صحیح ہے، ہمارے سر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب ربوبیت کی بات آتی ہے تو ہم کھانے کو ربوبیت سمجھتے ہیں، باقی چیزوں کو ربوبیت سے الگ کر دیتے ہیں۔ انسان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت وہ جسم کے کسی اعضاء سے تعلق رکھتی ہو وہ اللہ ہی پورا کرتے ہیں۔ ان سب کا پورا کرنے والا وہ رب ہے۔ باقی جو شکلوں سے دکھا رہے ہیں اگر نہ دیکھا میں تو پھر کوئی امتحان نہیں بچے گا، ہر ایک اللہ ہی کو مان لے گا۔ صحیح صحیح ہے، صحیح، جیسے انسان مثال کے طور پر کوئی جب بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں داخل کرو، داخل کرتا ہے، داخل کرنے کے بعد اس کو آرام نہیں ملتا ہے تو وہ اس سے بڑے ہاسپٹل میں جاتا ہے، جہاں تک اس کے اندر چھمتا ہوتی ہے پیسہ خرچ کرنے کی وہاں تک وہ علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک نوبت یہ آتی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کوئی پیسہ خرچ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ اب دیکھو اس کے جس دن یہ ڈاکٹر کے ہاں جا رہا تھا اور جس دن یہ واپس آیا ہے دونوں کے دنوں میں بول میں اس کے فرق ہوگا۔ جس دن جا رہا تھا اس دن یہ کہے گا کہ دیکھو دوا کرنا ضروری ہے، شفا اللہ دیں گے۔ اب جب یہ نا امید ہو کے آیا ہے اب اس سے پوچھو تو یہ کہے گا کہ دیکھو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو اب یہ نا امید ہوا نا، یہ نا امیدی اگر اس کے دل میں پہلے دن ہوتی اس کا نام ایمان ہوتا۔ اب جو نا امیدی ہے اس کا نام مجبوری ہے، ایمان نہیں ہے۔ مجبوری ہے، ہاں صحیح ہے، یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ہر جگہ دھکے کھا چکا ہے۔ اب اس کا نام ایمان نہیں ہے، اب اس کا نام مجبوری ہے۔ تو ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اشرف مخلوق بنائی ہے، تو ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ ہم نے کلمے کا اقرار کیا ہے، ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ ہی سے ہولنا بولنا پڑے گا۔ اس حال میں اگر موت آئی تو اللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ ہمارا حشر ایمان والوں کے ساتھ کر دیں گے، اور ہم اسی میں مشکوک رہے کہ یہ ہوتا ہوا دنیا سے نظر آ رہا ہے اور یہ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے نظر کہیں سے آ رہا ہو، وہ نظر آنا یہ ایمان نہیں ہے، خبر پہ ایمان ہے ہمارا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا ایمان نظر پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کی اور اس کے رسول کی خبر پر ہے۔ نظر آنے والی چیز کا یقین ہونا اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں، اس سے تو شرک بنتا ہے، اس سے ایمان ختم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔
اللہ نے جو بیان کیا ہے قرآن کے اندر وہ سبب سے ہونا نہیں بیان کیا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں اس کو بیان کیا ہے. تو ہمارا یقین تو اس پر ہونا چاہیے، نہ کہ نظر آنے والوں پر. تو دنیا کے ہر انسان یقین کرتا ہے، تو اس میں کون سا فضیلت حاصل ہو جائے گی ہم لوگوں کو؟ بھائی اس میں جو مسلمان نہیں ہیں نظر آنے والی چیزوں پر تو وہ بھی یقین کرتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ یقین نہیں کرتے ہیں، وہ بھی تو اسی پر یقین کر کے چلتے ہیں. صحیح. ان کی محنت کا معیار ہی یہی ہے کہ وہ نظر آئے. جو بنے گا وہ صحابہ والی ترتیب پر ہی بنے گا، 4 مہینے چلے سے نہیں بنتا. بے شک بالکل نہیں بنے گا. صحابہ کی ترتیب جو ہے وہی اصل سنت ہے. صحابہ کی ترتیب کیا تھی؟ کیا تھی؟ ہاں وہی میں وہ کیا تھی وہ میں بتائیے کہ 13 سال سے اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی حکام نہیں تھے مکے میں، وہاں کے صحابہ 13 سال جو ایمان کی محنت کرے وہ کیا ترتیب تھی؟ دیکھو وہ اللہ کے ایگزام نہیں تھے، نماز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. دیکھو جو حدیث کے متعلق آپ پوچھ رہے ہو، ہاں پہلے یہ سمجھو ہاں کہ کوئی حدیث ہاں اللہ کے نبی نے جب کہی ہے تو کس کو سامنے رکھ کر کہی، کس سے کہی ہے؟ ہاں بس صحابہ سے کہی ہے نا. ہاں کوئی بھی حدیث ہو، ہم اسی کی بات نہیں کر رہے. ہاں اگر اس حدیث کو آپ صحابہ پر فٹ کر کے دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہاں وہاں سے نگاہ ہٹا کر آپ دیکھو گے، مثال کے طور پر آپ ہماری ذات کو دیکھ کر حدیث کو پیش کرو گے تو آپ کو حدیث اپنے منشا کے ساتھ، جس منشا کے ساتھ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے ہاں وہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی. جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ اپنے صحابہ سے فرمایا ہے. ہاں اب وہ جو صحابہ ہیں ان کو تیار کیا اللہ کے نبی نے، انہوں نے محنت کی ہے. ہاں اچھا اب وہ ہمارا تو یہ ہے حال کہ ہم حدیث کو ہر ایک پر فٹ کرتے ہیں نا. نہیں فٹ کا سوال نہیں ہے، جو نہیں ہماری بات سنیے، یہ تو ہم نے ایک آپ کو ایک حدیث کو سمجھنے کی ترتیب بتائی ہے آپ کو. ہاں ہاں دوسری چیز جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو ہاں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کہا. ہاں دیکھو پڑھنا الگ ہے اور کہنا الگ ہے. ہاں اور اس حال میں وہ مر گیا ہاں تو وہ جنت جائے گا. ہاں حضرت عمر نے صحابی رسول کو باہر ہاں سختی کی اور مسجد واپس لائے. ہاں اللہ کے نبی نے کہنے کا حکم کیا ہے نا، ہاں کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کلمہ کہنے کا حکم ہے. ہاں کہنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے. ہاں کیا فرق ہے تو سمجھاؤ. دیکھیے کہنا پڑھنا تو آپ مثال کے طور پر موبائل کا زمانہ ہے، ہاں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کو لکھ دیجئے، ہاں آپ اپنی زبان میں لکھ دیجئے، ہاں میں اپنی زبان میں لکھ دیتا ہوں، ہاں کوئی ہندی میں لکھے گا، کوئی اردو میں لکھے گا، کوئی عربی میں، کوئی انگلش میں. ہاں اب اس کو کتنے لوگ پڑھیں گے؟ آپ اسٹیٹس پہ ڈال دیجئے، ہزاروں لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں. تو وہ سب جنتی ہو گئے. اب اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. تو ہاں اب پڑھنے کو تو بہت سارے غیر مسلموں کو کلمہ یاد ہے ہاں اور پڑھتے بھی ہیں، ہاں اپنے بیانوں میں پڑھتے ہیں، ہاں اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں، اپنے بھاشڑوں میں پڑھتے ہیں. ہاں تو یہ پڑھنا تو الگ چیز ہے. ہاں کہنا یہ ہے ہاں کہ کلمے کے جو الفاظ ہیں لا الہ، ہاں کہ اللہ کے سامنے ہاں اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صحابہ ہوں، یا جتنی مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کو آپ کہیں گے کہاں؟ ہاں جہاں اس سے ہونے کی بات ہو رہی ہو، جہاں اس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو.
उसके मुकाबले पर आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, अल्लाह से होता है, इससे नहीं होता है, अल्लाह करते हैं, इससे नहीं होता है। हमारा हाल ये है कि हम कलमा कहते कहाँ हैं, हम तो जहाँ जैसी बात वैसी बात करने लगते हैं ना। अगर लोग बैठे हैं और दवा से होना बोल रहे हैं तो हम भी दवा से होना बोलने लगते हैं, तो हमने कलमा कहाँ कहा? हम तो तरदीद करने वाले हैं ना। अल्लाह के अलावा कलमे में हर चीज़ की तरदीद है, यानी हर चीज़ का इनकार है, जहाँ से भी जो कुछ नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ों का इनकार वो कलमे में है। कि जहाँ से जो कुछ होता हुआ जिस वक्त नज़र आ रहा हो, या खुद नज़र आ रहा हो, या लोगों के ज़रिए से कान में आवाज़ आ रही हो, उसको कहना कि नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा है और अल्लाह कर रहे हैं, ये ईमान का दर्जा है। इसके बाद दूसरा दर्जा ये है, 3 दर्जे बयान किए गए ना ईमान के। पहला दर्जा हाथ से रोकना, मतलब हाथ से रोकने का मतलब ये ताकत से रोक देना। दूसरा दर्जा जबान से रोक देना। और तीसरा दर्जा उसे दिल में डर समझना। क्या समझना? दिल के अंदर जो कुछ हो रहा है दिल से समझ लेना, जो कुछ हो रहा है उसको बुरा समझना। बुरा समझना, ठीक है, सादे अल्फाजों में जो कुछ हो रहा है उसको बुरा समझना। ये 3 दर्जे हैं। अब इस 3 दर्जे पर आप आओ, आप जहाँ बैठे हो इन 3 दर्जों में किस दर्जे पर आप हासिल रखते हो अपनी ताकत को? क्या लोगों को आप कहना रोक सकते हो? तो बिल्कुल रोक दो। नहीं रोक सकते हो, ये आला दर्जा है कि जहाँ भी कोई आपके सामने अल्लाह के गैर से होना बोले, आप फौरन उसको रोक दो और अल्लाह से होना बोलो। ये कलमे का कहना है। दूसरा दर्जा ये है कि आप उसको नहीं रोक सकते हो, जुबान से आप उसको कहो, वो अपनी जुबान से कह रहा है कि नहीं, सबब से हो रहा, आपको अल्लाह से हो रहा है। तीसरा दर्जा जो सबसे आखिर है वो ये है कि आप नहीं रोक सकते हो तो उसको ये बुरा समझो, ये नहीं कि आप उसमें शिरकत कर लो, आप उसको बुरा समझो। और जिस चीज़ को इंसान बुरा समझता है वहाँ पर ठहरता नहीं है, वहाँ पर रुकता नहीं है, वहाँ पर बैठता नहीं है। इसलिए फरमाया कि जहाँ अल्लाह का गैर बोला जा रहा हो ऐसी मजलिसों में मत जाया करो। हदीस का मतलब ये है कि जब कलमा आप कह रहे हैं और कहते कहते अगर आपका इंतकाल हो गया तो आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हाँ, बाकी आप, वो पहले भी हमने कहा कि बाकी अमाल अगर आपने जो अहकामात हैं उनको अगर छोड़ा है तो उसके बदले में अल्लाह चाहेंगे तो माफ़ी दे देंगे, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान किया है कि हम शिर्क के अलावा जो चाहेंगे माफ़ कर देंगे। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी मखलूक से इंसान को नफ़ा नुकसान इज्जत जिल्लत जो कुछ भी है किसी मखलूक से इसने जोड़ी, इसको इसका नाम ही शिर्क है, इसको अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। जी, ताकि अब मेरी जरूरत के वास्ते अब अल्लाह के सामने ठहरा हूँ तो अल्लाह का गैर दिल में आएगा ना सर? हाँ, आपकी बात ये है कि अगर आप बीवी बच्चों के लिए असबाब में जाओगे हाँ तो आपका भी यकीन कमज़ोर होगा। जी जी, ज्यादा वक्त हमारा अब वक्त लगेगा ना, 8 घंटे आगे लगेंगे तो हमारा ज्यादा उसमें लगेगा, अलग घर से लगेगा तो हाँ, देखिए असबाब में इतना रहना है जितने में यकीन आपका कमज़ोर न हो। जब आपको लगे आपका असबाब में रहने से यकीन बदल रहा है, टूट रहा है,
تو آپ فوراً وہاں سے ہٹ کے آپ نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ انسان. انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان بھی لیں گے. انبیاء کا لیا ہے، جی صحابہ کا ہوا ہے، اولیاء کا ہوا ہے. جو بھی دنیا کے اندر ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کا امتحان ضرور اللہ لیں گے. اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں جی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں جی آزمائیں گے. جی یہ قرآن میں اللہ نے خود اعلان کیا ہے. جی تو جب ہم نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط نہیں بنایا ہے کہ ہمارا سبب میں جانے سے ایمان کمزور ہو گیا یا دنیا میں جانے سے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، تو سمجھ لیجیے کہ یہ ایمان مطلب کیا، ہم اس کے مثال میں کیا کہیں کہ کس سطح کا ہمارا ایمان ہے جی کہ اللہ کی یاد پر دنیا غالب ہو جائے تو ہمارا ایمان کمزور ہے نا. جی جی نہیں، ہم کہیں بھی جائیں جی اللہ کے علاوہ کی طرف ہمارا دھیان گیا، اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے. ہاں ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے ہاں دنیا کے حالات کو لے کر، جی تو ابھی کیسے کیسے حالات سامنے آنے ہیں اور آ رہے ہاں ہیں. ہاں تو جب یقین ہمارا ہاں سبب میں جانے سے بگڑ سکتا ہے جی تو یہ بتاؤ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہم لوگ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جس دن ہمارے سامنے ایسے حالات آ گئے جہاں ہماری جان کو خطرہ بن جائے، جی ہماری عزت کو خطرہ بن جائے، وہاں جی ہم ایمان بچا پائیں گے؟